السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین، گزشتہ اصلاحی پروگرام میں حج کے شرائط کے تعلق سے بیان ہوا تھا، اور ان حج کے 8 شرائط ہیں، 8 شرطیں ہیں، جن میں سے کچھ شرائط بیان کیے تھے۔ جب تک وہ 8 شرائط حج کے پائے نہ جائیں، حج فرض نہیں ہوتا۔ تو گزشتہ اصلاحی پروگرام میں پہلی شرط بیان ہوئی تھی اسلام۔ اس کے تعلق سے بیان ہوا تھا کہ یعنی حج فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری، یہ پہلی شرط ہے۔ پھر اس کے بعد دارالحرم میں ہونا، اور بالغ ہونا۔ تو اس کا مطلب کہ نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ اس شرائط کے تعلق سے بھی گزشتہ اصلاحی پروگرام میں بیان کر دیا گیا تھا۔ پھر چوتھی شرط تھی عاقل ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یعنی پہلے مجنون تھا اور وقوف عرفات سے پہلے اس کا جنون جاتا رہا اور نیا احرام باندھ کر حج کیا تو یہ حج حجۃ الاسلام ہو گیا، ورنہ نہیں۔ اور 5ویں شرط ہے آزاد ہونا۔ تو اس کا مطلب کہ غلام پر حج فرض نہیں۔ پھر 6ٹھی شرط بیان ہوئی تھی تندرست ہونا، صحت مند ہونا۔ اگر کوئی تندرست نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اور 7ویں شرط ہے جو آج بیان کی جائے گی، وہ 7ویں شرط ہے سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو۔ چاہے سواری اس کی ملک میں ہو یا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ کرائے پر اسے لے سکتا ہو۔ اگر کسی نے حج کے لیے اس کو اتنا مال مباح کر دیا کہ حج کر لے تو حج فرض نہ ہوا، کہ اباحت سے ملک نہیں ہوتی اور فرض ہونے کے لیے ملک درکار ہے۔ چاہے مباح کرنے والا اس پر احسان ہو جیسے غیر لوگ، یا نہ ہو جیسے ماں باپ اولاد۔ یوں ہی اگر عاریتاً سواری مل جائے جب بھی فرض نہیں۔ یعنی حج کے لیے اتنا مال اگر کسی نے اس کو دے دیا، اس کو مباح کر دیا، تو جتنا وہ سواری اور سفر خرچ اور استطاعت کے لائق نہیں ہوتا، اور کسی نے اس کو پیسہ دے دیا اور وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو باوجود اس کے کہ اتنا مال ہونے کے اس پہ حج فرض نہیں ہے۔
پھر مسئلہ یہ کہ کسی نے حج کے لیے مال ہبہ کیا تو قبول کرنا اس پر واجب نہیں، دینے والا اجنبی ہو یا ماں باپ وغیرہ اولاد ہو، مگر قبول کر لے گا تو حج واجب ہو جائے گا۔ حج کے ایام سے پہلے اگر کسی کو اتنا مال دے کہ اس پہ حج فرض ہو جائے تو اس پر اختیار ہے کہ وہ اسے قبول نہ بھی کرے، اور اگر اس کے ماں باپ اس کو اتنا مال دیتے ہیں کہ حج فرض ہو جاتا ہے تو اس پر حج واجب ہو جائے گا۔ پھر سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے فاضل ہو، یعنی مکان، لباس، خدام، سواری کا جانور، پیشہ آور کے اوزار، خانہ داری کا سامان، دین سے اتنا زائد ہو کہ سواری پر وہ مکہ معظمہ جا سکے اور وہاں سے سواری پر واپس آئے جانے تک اس کے اہل و عیال کا نان نفقہ، مکان کی مرمت کے لیے اتنا مال چھوڑ جائے کہ جانے میں اپنے نفقے اور گھر اور اہل عیال کا نفقہ اس قدر اس کے پاس ہو کہ اس میں کوئی کمی اور بیشی نظر نہ آئے، یعنی جس کا نفقہ اس پر واجب ہے یہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آنے کے بعد بھی یہاں کے خرچ کے بعد کچھ بچے۔ تو حاجت اصلیہ سے جو صاحب استطاعت لفظ استعمال ہوتا کہ بھائی حج فرض ہوگا وہ اتنا مال اور صاحب استطاعت، تو یہ صاحب استطاعت کا مطلب یہ کہ بندہ اتنے مال کا مالک ہو کہ اپنے گھر سے مکہ شریف تک جانے کے لیے سواری کا انتظام ہو سکے، کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، وہاں سے وہ واپس آئے اس کا انتظام ہو سکے، کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ ان سب کے علاوہ جن کی ذمہ داری، جن کا کھانا پینا نان نفقہ اس پر واجب ہے گھر پر، تو یہ جتنے دن تک اپنے گھر سے غیر حاضر رہے گا اپنے گھر والوں کے لیے اتنا کھانا پینا، لباس، مکان کی مرمت کا اتنا مال گھر پر چھوڑ جائے کہ اس کے واپس آنے تک جن لوگوں کی ذمہ داری اس پر ہے، نان نفقہ واجب ہے، وہ لوگ بنا کسی پریشانی کے اتنا مال ہو کہ اس کے واپس آنے تک ان کا رہنا، کھانا پینا، لباس، مکان کی مرمت اتنے مال کا مالک ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب استطاعت۔ یعنی ایک تو حج فرض والا تو معاملہ ہو گیا، لیکن صاحب استطاعت اسے کہیں گے کہ وہ خود حج کے لیے جائے اور اس کے پیچھے اس کے گھر والے جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہو، واپس آنے تک بنا کوئی پریشانی ہے اس کا کھانا پینا، مکان کی مرمت، اتنا مال پیچھے اس کے پاس سفر خرچ نکالنے کے بعد بچتا ہے، تب وہ حج کے لیے جائے۔ ایک تو حج فرض ہوا، حج فرض ہونے کے بعد وہ اتنا مال رکھتا ہو کہ آنے جانے کا خرچہ، سواری کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی وہ حج کے لیے جائے گا واپس آنے تک اس کے گھر میں اتنا مال سفر خرچ کرنے کے بعد، حج کا خرچ نکالنے کے بعد اپنے گھر پر اتنا مال چھوڑ کر جائے کہ پیچھے جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہے ان کا روٹی، کھانا، پانی، لباس، مکان کی مرمت، وہ اس کی غیر حاضری میں وہ سب انتظام ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب استطاعت، وہ حج کے لیے جائے۔ پھر سواری سے مراد اس قسم کی سواری ہے جو عرفاً اور عادتاً اس شخص کے حال کے موافق ہو۔ مثلا اگر وہ آرام پسند ہے تو اس کے لیے اس طرح کی سواری ہوگی، اور توشہ میں اس کی مناسبت سے غذائیں، اگر معمولی کھانا میسر آنا فرض ہونے کے لیے کافی نہیں، جبکہ وہ اچھی غذا کا عادی۔ اب یہ جو شریعت یہ بتاتی ہے کہ سواری کا مالک ہو تب اس پہ حج فرض ہوگا کہ وہ مکہ جائے واپس آئے،
تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جس سواری میں وہ عرفاً اور عادتاً سفر کرتا ہے، آنا جانا جس کا ہوتا ہے، ایسی سواری کا وہ کرایہ دے سکتا ہو یا مالک ہو، وہ حج کے لیے جائے۔ اور اگر سفر میں کھانے پینے میں جس طرح اس کی نارمل عام دنوں میں خوراک ہے، اتنے کھانے کا وہ مالک ہو تب وہ جائے۔ ایسا نہیں کہ آدھا پیٹ کھانا ہے، جو وہ نارمل آرام سے کھاتا ہے اس سے آدھا پیٹ کھانا ہے، وہاں یہ مراد نہیں، بلکہ عادتاً اس کی جتنی خوراک ہے وہ کھانا اس سے میسر ہوتا ہو تو وہ حج کے فرائض اور استطاعت میں شامل ہوگا۔ پھر مسئلہ یہ کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ دوست اور احباب ان کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، یہ ضروریات میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ ضروریات بتائے بغیر ان کے لیے اور آنے جانے کے اخراجات کے لیے کافی ہے، مگر اب کچھ بچے گا نہیں کہ احباب وغیرہ کے لیے تحفے لائے جب بھی حج فرض ہے اور اس کی وجہ سے حج نہ کرنا حرام ہے۔ یعنی حج کے لیے کوئی جو صاحب استطاعت بھی ہے اور جس پر حج بھی فرض ہے، وہ اپنی ضروریات سے زیادہ مال رکھتا ہو کہ وہ مال آنے سے اتنا خرچ کرے کہ وہ مال خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں سفر میں کھانے کا ہے میرے پاس، سواری کا ہے، رہنے کا ہے، لیکن میں وہاں سے جاؤں گا تو خریدی کر نہیں لاؤں گا، یا تحفے اور تحائف رشتہ داروں اور بچوں کے لیے لے کر نہیں آؤں گا، تو یہ وجہ اس کی حج کو روکنے کی نہیں ہوگی، اس پر حج فرض ہے۔ یہ جو خریداری پر اگر وہ قادر ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، قادر ہونا سواری پر ہے، قادر ہونا خوراک پر ہے، قادر ہونا سواری کے کرائے پر۔ اگر وہ اتنے طاقت رکھتا ہے کہ سواری کا مالک ہے، کھانا پینا جو نارملی وہ کھاتا ہے اتنے کھانے کا مالک ہے، اب اس پر حج فرض ہو گیا۔ لیکن وہ یہ کہے کہ وہاں جاؤں گا تو 50,000 کی مجھے خریدی لگتی ہے، میں جاؤں گا تو خالی ہاتھ نہیں آنا ہے، رشتہ داروں کے لیے لانا ہے، بچوں کے لیے لانا ہے، اور اس وجہ سے وہ حج کو نہ جائے، تو یہ غلط ہے۔ اس پر تب بھی حج فرض ہے، چاہے ان کے لیے لانے کے لیے نہ ہو تب بھی۔ پھر مسئلہ یہ کہ جس کے بسر اوقات تجارت پر ہو اور اتنی حیثیت ہو گئی ہو کہ اس میں سے اپنے آنے جانے کا خرچ اور واپسی تک بال بچوں کی خوراک نکال لے تو اتنا باقی رہے گا جس سے اپنی تجارت بقدرے اپنے گزارے کے کر سکے تو اس پر حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی کاروباری ہے اور کاروبار میں وہ اتنے مال کا مالک ہے کہ اپنے پیچھے بچے اور اپنے کاروبار یہ دونوں کو صحیح رکھ سکتا ہے حج کے آنے کے بعد بھی، یعنی بچوں کے لیے بھی کھانا پینا ہے اور اتنا مال ہے کہ وہ آئے گا تو جو اس کا کاروبار ہے وہ چلتا رہے گا، وہ چلے گا تو وہ جائے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک کمی ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، ورنہ حج فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کا کاروبار ہے، آپ اس دھندے کو بیچ کر حج کو جاؤ اور واپس آؤ تو وہ کاروبار آپ کا بیچ چکا ہے تو آپ کو حج کو نہیں جانا۔ آپ کا کاروبار بھی ہے، آپ کے بچے کھانا پینا خوراک سب سلامت ہے، اور آپ واپس آؤ تو آپ کے کاروبار میں آپ لگ سکو، آرام سے کما سکو، اتنا چیز بچا ہوا ہے تو آپ پر حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر وہ کاشتکار ہے، کسان ہے، تو ان سب اخراجات کے بعد یہ حج کے تمام خرچ کے بعد اتنا مال بچے کہ کھیتی کے سامان یعنی بیل ٹریکٹر وغیرہ کے لیے کافی ہو تو حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ اور پیشہ والوں کے لیے ان کے پیشے کے سامان کے لائق بچنا ضروری ہے۔ تو اگر کاشتکار کسان ہے وہ حج کے لیے جائے اور اس نے اگر اپنا بیل ٹریکٹر یا اوزار بیچ دی حج کے لیے تو اس کے لیے حج فرض نہیں ہے۔ حج کب اس کے لیے فرض ہے کہ یہ سب سامان بھی حج کے خرچ کے بعد رہے، اپنے گھر میں خوراک بھی اپنے ذمے جو ہے وہ بھی رہے، اس کے بعد وہ حج کا خرچ اٹھا سکتا ہے، تب اس پہ حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ سواری میں یہ بھی شرط ہے
کہ خاص اس کے لیے ہو۔ اگر دو شخصوں میں مشترکہ ہو کہ باری باری دونوں تھوڑی تھوڑی دیر سوار ہوتے رہیں گے تو یہ سواری پر قدرت نہیں اور حج فرض نہیں۔ یوں ہی اگر اتنی قدرت ہے کہ ایک منزل وہ پیدل چلے، مثلا کرائے پر جانور لے پھر ایک منزل پیدل چلے، تو یہ علی ھذا قیاس ہے، یہ سواری پر قدرت نہیں رکھتا۔ آج کل جو رواج ہے کہ ایک شخص سوار ہوتا ہے اور دوسرا دو حصوں میں مشترکہ ہوتا ہے، تو یہ سواری اگر سمجھ لیجئے کہ جانور میں وہ بندہ ایک سواری میں دو لوگ جانے کے قادر ہیں، یعنی ان دونوں کے پاس سواری ایک ہے، دونوں حج کو جا رہے ہیں، سواری ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں یہ سواری کے قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتے، اس لیے ان پر حج فرض نہیں ہے۔ 8ویں شرط ہے وقت کا ہونا حج کے لیے، یعنی حج کے مہینے میں یہ جو 7 شرطیں بیان ہوئی وہ پائی جائیں۔ اگر وہ دور کا رہنے والا ہو، جس وقت وہاں کے لوگ جاتے ہیں اس وقت وہ شرائط پائی جائیں، اور اگر ان شرائط ایسے وقت پر پائی گئی کہ اب نہیں پہنچے گا تو فرض نہیں۔ یوں ہی اگر عادت کے موافق سفر کرے تو نہیں پہنچے گا، اور تیزی رفتار کے ساتھ کرے گا تو پہنچ جائے گا، جب بھی اس پر فرض نہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نمازیں پڑھ سکے۔ اگر اتنا وقت ہے کہ نمازیں وقت میں پڑھے گا تو نہ پہنچے گا، اور نہ پڑھے گا تو پہنچ جائے گا، تو حج فرض نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے 2-3 باتیں آپ کو پتہ چلتی۔ یہ 8ویں شرط ہے۔ یہ جو 7 شرطیں بیان ہوئی وہ ان 7 شرطوں کا حج کے مہینے میں، حج کے دنوں میں اس شرائطوں کا پانا ضروری ہے۔ ان مہینوں میں ان 7 شرطوں کا پانا ضروری، ہونا ضروری۔ لیکن اب یہ ہے اگر کوئی دور کا سفر کرتا، دور سے آتا جیسے ہم لوگ، اور یہاں سواری کا ذکر ہے کہ وہ سواری پر جس تیز رفتاری سے سواری جاتی ہے اس سواری سے وہ جائے گا، اس سواری سے جس سواری سے عام طور پر وہ جاتا ہے اس اسپیڈ سے جائے گا، تو وہ حج کے دنوں میں نہیں پہنچ پائے گا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں تیز نہیں آرام سے چلوں گا جو میری رفتار ہے تو میں حج کے دنوں میں نہیں پہنچ پاؤں گا، اور تیز چلوں گا تو پہنچ جاؤں گا، تو اب اس پر حج فرض نہیں، اس پر حج فرض نہیں۔ پھر دوسرا کہ تیز چلنے سے مراد یہ کہ اگر وہ تیز بھی چلے لیکن وقت کو، نماز کو وقت میں وہ ادا کرتا ہوا چلے۔ اندازہ کرو، شریعت بتا رہی ہے فرض حج کے لیے آپ کو جانا ہے، لیکن اگر آپ تیزی آپ کو جانا ہے کہ آپ نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ تیز چلو، لیکن اتنا تیز چلو کہ کم سے کم وقت میں آپ نماز پڑھ پاؤ۔ اگر آپ اتنا تیز چلے کہ وقت میں آپ نماز نہ پڑھ پائے تو پھر آپ پر حج ہی فرض نہیں۔ اندازہ کرو۔ تو اب جو لوگ سفر میں جاتے مکہ مدینہ، احرام پہنتے اور نماز نہیں پڑھتے، اندازہ کرو، حج فرض ہے۔ کہا اگر تیری سواری رفتار سے چلے گی اور نہیں پہنچے گا تو تجھے تیز چلے گا اور تو پہنچ جائے گا تو تجھ پہ حج فرض نہیں، حج فرض نہیں۔ لیکن اگر تو تیز چلے گا اور پہنچ جائے گا تو اتنا تیز چل کہ کم سے کم وقت کے اندر تو نماز پڑھتا ہوا جا، جب بھی وقت آئے گا نماز پڑھنے، نماز پڑھ لے، پھر چل، اتنا تیز چل۔ اگر تیز چلنے میں تو وقت پر نماز بھی نہ پڑھ پائے، حالانکہ جا رہا ہے حج کو، اور وقت میں تو نماز بھی نہ پڑھ پائے تیز چلنے کی وجہ سے، تو اب تجھ پہ حج فرض نہیں۔ اندازہ کر، لوگ حج کے لیے حج میں جاتے ہیں اور مینا میں رکتے ہیں اور اللہ کی پناہ وہاں نماز قضا کرتے ہیں۔ اندازہ کرو، یہاں شریعت یہ بتا رہی ہے
کہ جو سواری اگر تیزی سے آپ جاؤ اور تیزی سے وہاں پہنچو گے، آرام سے جو اپنی رفتار ہے اس پر نہیں پہنچو گے تو حج ہی فرض نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو تیز چلنا ہے تو چلو، لیکن اتنا تیز چلو کہ وقت پر نماز ادا کرو، اور اگر وقت پر تم نماز ادا نہیں کرتے تو بیٹا تم تیز بھلے پہنچ جاؤ، تم پر حج ہی فرض ہے۔ اندازہ کرو یہ نماز کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز کی ادائیگی اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ حج کی 8 شرطیں تھی، یہ شرطیں پائی جائیں تو یہ حج فرض ہے، ورنہ حج فرض نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو تجارت کرتے ہیں تو وہ حج کے لیے جائیں تو اپنی مال کا تجارت یعنی کارخانہ ہے، اپنے اوزار ہیں، اپنی کاروبار ہیں، وہ پیچھے اتنا چھوڑ جائیں کہ حج کرنے کے بعد بھی کاروبار کر سکے، اتنا مال چھوڑا، اپنے گھر والوں کا خوراک اور جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے وہ واپس آئیں تب تک وہ چھوڑیں، وہ صاحب استطاعت ہے وہ حج کرے، ورنہ نہیں، ورنہ نہیں۔ تو صاحب استطاعت کا یہ مطلب ہے کہ حج کے لیے جائیں تو یہ چیزیں مکمل ہوں۔ اسلام کی حکمتوں اور احکاموں پہ قربان کہ جس نے حج کے اتنے فریضوں میں بھی انسان کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ اندازہ کیجئے کہ آپ حج کے لیے جاؤ، آپ پر حج فرض ہے لیکن صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے کہ بابے تو اگر حرم میں چلا جا، 40 دن تک جا، 1 مہینے تک جا، 2 مہینے تک جا، پر تیرے ذمے جو پیچھے تیرے بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھی ماں ہے، ان کا خیال رکھ کر جا۔ اندازہ کرو حج جانے والوں کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنے پیچھے جن کا نان نفقہ ان کو واجب ہے، اپنے پیچھے وہ اتنا خوراک، کھانا پینا اس کے لیے رکھ کر جائے، جب تک وہ واپس نہ آئے وہ بنا کوئی پریشانی کے وہ رہ سکے، کھا سکے۔ اندازہ کرو یہ حقوق العباد ہے۔ اور بچے فلاں عرس میں جانا، نہ ماں باپ کی عزت کا خیال کرتے ہیں، نہ اس کی راضی ہونے کا خیال کرتے ہیں، پھر کماتے ہیں۔ آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوٹا موٹا دھندا کرتے ہیں لیکن اپنی ذات پر ہی خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے۔ خود تو وہ مہینوں میں ہزاروں روپے خرچ کریں گے، لیکن گھر خرچ کے لیے وہی جھگڑا، وہی تنگ دستی کی شکایت۔ مرد وہی ہے کہ جس کے ذمے جو نان نفقہ ہے، مردان کی یہی ہے کہ وہ ان ذمہ داری کو پورا کرے۔ مرد وہی ہے کہ جس کے سائے میں اس کے بال بچے پرورش پائیں۔ مرد وہی ہے کہ جس کی چھاؤں میں، جس کی خدمت میں، اس کی چھاؤں میں بوڑھے ماں باپ آرام سے دن اور رات گزارے۔ تو حج جیسا فریضہ، اس میں یہ کہا گیا کہ تمہارے پیچھے جو ہے ان کا نان نفقہ ہو تبھی تم مکہ شریف آؤ، ورنہ پہلے یہ پورا کرو۔ یہ اسلام کی بات ہے۔ تو یہ 8 شرائط تھے، یہ شرطیں جن میں سے ایک بھی نہ ہو تو حج فرض نہیں، حج فرض نہیں۔ اللہ کریم پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، مولا کریم ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ایمان ہی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور سنت پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی دین الاسلام، اللہم ثبتنا علی تلاوت القرآن، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اعذنا من النار، کما قال اللہ تبارک وتعالی ویزان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ